سوچیں ذرا، ایک آدمی جو کہتا ہے کہ خدا کوئی شخصیت نہیں ہے، مذہب ایک جھیل ہے، اور زندگی کا مقصد جنت نہیں بلکہ ابھی اسی لمحے میں جینا ہے۔ دنیا کے 21 ممالک نے اسے اپنے ملک میں آنے سے منع کر کے رکھا ہے۔ امریکہ نے اسے گرفتار بھی کیا، بھارت میں اسے زہر دیا گیا اور زہر دینے کی کوششیں بھی ہوئی، اور پھر بھی آج اس کی کتابیں 60 سے زیادہ زبانوں میں چھپتی ہیں۔ لاکھوں لوگ اس کی باتیں سنتے ہیں اور دنیا بھر میں لوگ اسے ڈھونڈتے ہیں۔ یہ شخص تھا کون؟ یہ تھا اوشو، اور میں ہوں ستار کنگرانی۔ آج آپ کو اس آدمی کی کہانی، اس آدمی کیا فلسفہ سناؤں گا، بتاؤں گا۔ ایک ایسی کہانی، ایک ایسا فلسفہ جو آپ کو ہلا کے رکھ دے گا۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ اوشو کا اصل نام چندر موہن جین تھا۔ پیدائش 11 دسمبر 1931 کو بھارت کے چھوٹے سے گاؤں کچھواڑا میں ہوئی۔ بچپن میں بہت الگ تھا وہ اپنے نانا نانی کے ساتھ رہتا تھا، ماں باپ سے دور، اور اس نے خود کہا کہ یہی اس کی سب سے بڑی نعمت تھی، کیونکہ وہاں کوئی اسے یہ نہیں سکھا رہا تھا کہ کیا سوچو، کیا مانو، کیا بنو۔ وہ آزاد تھا۔ جب اس کے نانا کا انتقال ہوا تو وہ اوشو صرف 7 سال کا تھا، اور اسی لمحے سے اس کے دل میں ایک سوال پیدا ہوا جو ساری زندگی نہ رکا۔ یہ موت کیا ہے؟ زندگی کیا ہے؟ ہم یہاں کیوں ہیں؟ یہ سوال لے کر وہ بڑا ہوا۔ اسکول میں استادوں سے بحث کرتا تھا، ہولیوں سے سوال کرتا تھا، بزرگوں کو چیلنج کرتا تھا۔ لوگ کہتے یہ لڑکا بہت شرارتی ہے، بہت ضدی ہے، لیکن وہ شرارتی نہیں تھا، وہ بس جھوٹ قبول نہیں کر سکتا تھا۔ 21 سال کی عمر میں جبل پور کے ایک باغ میں وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا، اور پھر کچھ ایسا ہوا جسے وہ سالوں بعد بھی پوری طرح بیان نہ کر سکا۔ اس نے کہا اس رات وہ مر گیا، اور اسی مرنے میں مجھے یا اسے زندگی ملی۔ یہ وہ لمحہ تھا جسے وہ انلائٹمنٹ کہتا تھا۔ اس تجربے کے بعد وہ فلسفے کا پروفیسر بنا، یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا، لیکن اس کے کلاس عام کلاسوں جیسے نہیں تھے دوستو۔ لوگ دوسرے شہروں سے آتے تھے صرف یہ سننے کے یہ آدمی کیا کہتا ہے۔ وہ ایک ہی سانس میں گوتم بدھا کی بات کرتا تھا، پھر نیٹشے کی، پھر رومی کی، اور سب کو ایک دھاگے میں پرو دیتا تھا۔ 9 سال پڑھانے کے بعد اس نے یونیورسٹی کو چھوڑ دیا۔ کہا میں ان لوگوں تک پہنچنا چاہتا ہوں جو یونیورسٹی میں نہیں ہے، اور یہیں سے اس کا اصل سفر شروع ہوتا ہے۔ 1974 میں پھر اس نے پونے میں اپنا آشرم بنایا، اور پھر جو ہوا وہ دنیا نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ یورپ سے لوگ آنے لگے، امریکہ سے بھی آنے لگے، جاپان اور دوسرے ممالک سے۔ لوگ نارنجی کپڑے پہن کر آتے تھے، اپنی نوکریاں چھوڑ کر آئے، اپنے گھر بار سب کچھ چھوڑ کر اس کے آشرم میں رہنے لگے۔ یہ کوئی عام مذہبی جگہ نہیں تھی دوستو، یہاں موسیقی تھی، ڈانس تھا، تھراپی تھی، مراقبہ تھا، اور سب سے بڑھ کر تھی اوشو کی باتیں۔ روزانہ وہ گھنٹوں بولتا تھا، اور لوگ حیران ہو جاتے کہ یہ آدمی کہاں سے اتنی گہری باتیں لاتا ہے۔ تنقید بھی ہوئی اس پہ، مخالفت بھی ہوئی، لیکن وہ ہنستا رہا۔ تو آخر اوشو نے کیا کہا تھا؟ اس نے سکھایا کیا تھا؟ یہ سمجھنا ہو تو ایک لمحے کے لیے رکو اور اپنے آپ سے پوچھو، جب تم پیدا ہوئے تو کیا تمہارے ذہن میں کچھ تھا؟ کوئی مذہب، کوئی ذات، کوئی ڈر؟ نہیں نا، تم بالکل خالی تھے، صاف تھے، آزاد تھے۔ پھر ہوا کیا؟ ماں باپ نے کہا کہ یہ کرو، وہ مت کرو، استاد نے کہا ایسے بنو، سماج نے کہا ویسے چلو، اور ہم نے سب مان لیا۔ اوشو کہتا تھا کہ یہ سب مان کر تم نے اپنے اوپر ایک موٹی سی تہ چڑھا کے رکھی ہے، اور اس تہ کے نیچے دب جا ہے تمہارا اصلی پن، تمہارا اصلی روپ، اور یہی تمہارے تکلیف کی اصل جڑ ہے۔ نوکری نہیں ملی تو تکلیف، رشتہ ٹوٹا تو تکلیف، لوگوں نے برا کہا تو تکلیف،
یہ سب اوپر اوپر کی تکلیفیں ہیں. اصل تکلیف یہ ہے کہ تم خود سے کٹے ہوئے ہو. تم وہ زندگی جی رہے ہو جو کسی اور نے تمہارے لیے لکھی ہے، تمہارے لیے سجیسٹ کی ہے. اپنی تم زندگی نہیں جی رہے ہو. اب اس سے نکلنے کا راستہ بھی انہوں نے سکھایا. اوشو نے کہا مراقبہ، لیکن رکو، وہ مراقبہ نہیں جو تم سوچ رہے ہو. آنکھیں بند، ہاتھ باندھے، خاموش بیٹھے رہنے کا یہ مراقبہ نہیں، یہ نہیں تھا. اوشو کہتا تھا کہ یہ طریقہ پرانے زمانوں کے لوگوں کے لیے تھا جو دن بھر کھیتوں میں کام کرتے تھے. جسم تھکا ہوا ہوتا تھا، دماغ پرسکون ہوتا تھا. اس وقت وہ بیٹھ جاتے اور خاموش ہو جاتے. آج کے انسان کے لیے یہ کام نہیں کرے گا. آج معاملہ الٹا ہو چکا ہے. جسم سارا دن کرسی پر بیٹھا رہتا ہے اور دماغ ہر وقت بھاگتا رہتا ہے. ٹینشن، سوشل میڈیا، خوف، پچھتاوا، یہ وہ. تو اوشو نے کہا کہ پہلے یہ سب باہر نکالو. ناچو، چیخو، روو، کودو، جو بھی اندر بند ہے اسے بہنے دو، اور پھر جو خاموشی آئے گی وہ اصلی ہوگی، کیونکہ وہ دبا کر نہیں بنائی گئی ہے، وہ بہہ کر بنائی گئی ہے. اور اس سے بھی آگے اوشو نے ایک اور بات کہہ دی، لوگوں کو بہت چبھتی جو. اس نے کہا کہ دنیا نے تمہیں دو میں سے ایک چننے پر مجبور کر دیا. یا تو دنیا دار بنو، پیسہ کماؤ، مزے کرو، گھر بناؤ، یا پھر روحانی بنو. سب چھوڑو، فقیر بنو، درویش بنو. اوشو نے کہا یہ دونوں غلط راستے ہیں، یعنی روحانیت اور دنیا دار. اس نے کہا کہ تم دونوں ایک ساتھ ہو سکتے ہو، دونوں طریقے اپنا سکتے ہو. باہر سے بھرپور جیو اور اندر سے جاگے ہوئے رہو. خوشحال بھی ہو، مطمئن بھی ہو، اور اندر سے آزاد بھی ہو. اسی کو اس نے زوربادی بدھا کہا، اور اسی لیے وہ اپنے گرد رویلز رائس جیسی گاڑیاں رکھتا تھا. یہ لالچ نہیں تھی اس کی، یہ پیغام تھا کہ امیری اور روحانیت ایک دوسرے کی دشمن نہیں ہے. یہ زوربادی بدھا کا اصل فلسفہ تھا. اور پھر مذہب کے بارے میں اس کی بات، یہ وہ حصہ ہے جس نے سب سے زیادہ آگ لگائی سارے معاشرے میں. اوشو کہتا تھا کہ میں خدا کا دشمن نہیں ہوں، میں مذہب کا دشمن نہیں ہوں، لیکن میں اس مذہب کا ضرور دشمن ہوں جو انسان کو ڈراتا ہے، محکوم بناتا ہے، خود سے سوچنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے. وہ کہتا تھا کہ خدا تک پہنچنے کا راستہ اندر سے ہی آتا ہے، باہر سے نہیں. کوئی مولوی، کوئی پنڈت، کوئی پادری تمہیں خدا سے نہیں ملوا سکتا. وہ ملاقات صرف تم اور تمہارے اندر ہوتی ہے. اور جب کوئی آدمی خود نہیں سوچتا، خود نہیں دیکھتا، تو وہ کبھی آزاد نہیں ہو سکتا. آخرکار 1981 میں اوشو امریکہ چلا گیا اور اوریگن ریاست میں ایک بہت بڑی کیمون وہاں بنائی جسے راجنیش پور کہتے ہیں. 7,000 سے زیادہ لوگ وہاں رہتے تھے. ایک پورے شہر جیسا سما تھا، وہ ایک پورا شہر دکھتا تھا. اپنی سڑکیں، اپنا فارم، اپنی ہوائی اڈے. لیکن اس کیمون میں کچھ غلط ہو چکا. اوشو کے سیکرٹری مانند شیلا نے بہت سے جرائم کیے. لوگوں کو زہر دینے کی کوششیں ہوئی، وہاں پہ جاسوسی ہوئی. اوشو نے خود ان سب کو پھر بے نقاب بھی کیا اور پولیس کو بلایا. لیکن امریکی حکومت نے پھر بھی اوشو کو گرفتار کر لیا اور ملک سے نکال دیا. اس کے بعد 21 ممالک نے اسے اپنے سرحدوں میں آنے سے منع کر کے رکھ دیا. یہ ایک فلسفے کے ساتھ ہوا تھا، صرف اس لیے کہ وہ بہت سچ بول رہا تھا. واپس پونے آ کر اس نے اپنا نام بدل دیا. راجنیش سے صرف اوشو ہو گئے. آخری سالوں میں اس کی صحت بہت خراب ہو چکی تھی، لیکن وہ بولتا رہا، سکھاتا رہا، ہنستا رہا. آخرکار جنوری 1990 کو اس نے آخری سانس لی. جاتے جاتے اس نے کہا، میں کبھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا، کبھی مرا ہی نہیں، صرف اس اشارے پر آیا تھا، اب چلا جاتا ہوں. تو کیا اوشو صحیح تھا؟ کیا وہ غلط تھا؟ یہ فیصلہ آپ کا ہے، میرا کام نہیں. لیکن ایک بات میں آپ سے ضرور کہنا چاہتا ہوں. اس آدمی نے ایک ایسا سوال پوچھا جو ہم میں سے اکثر کبھی نہیں پوچھتے. وہ سوال ہے، تم کون ہو؟ جو نام تمہارا ہے، جو ذات تمہاری ہے،
جو مذہب تمہارا ہے، جو ملک تمہارا ہے، یہ سب تمہیں دیا گیا ہے، لیکن اس سب کے نیچے کون ہے؟ اوشو کا پورا فلسفہ بس اسی ایک سوال کے گرد گھومتا ہے، اور جس دن تمہیں اس سوال کا جواب ملتا ہے اس دن تم واقعی آزاد ہو جاتے ہو۔ میں ستار کنگ رانی آج کے لیے بس اتنا۔ ملتے ہیں اگلی بار ایک اور کہانی، ایک اور فلسفی، ایک اور گہری بات کے ساتھ آپ لوگوں کے